السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے چینل کا پہلا دن ہے تو آپ سب کا خوش آمدید لرننگ قرآن میں۔ تو ہمارے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے جو کہ گھر بیٹھے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ گھر بیٹھے آرام سے بنا کسی پیسے کے اس کو سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو اس چینل کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گی کہ ہم اپنے اس چینل میں کیا کیا چیزیں اپلوڈ کریں گے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے تو قرآن پاک ہی انشاءاللہ اس کو سکھائیں گے، پورا کمپلیٹ قرآن پاک قواعد اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا سا قاعدہ ہوتا ہے نورانی قاعدہ، اس کو سیکھیں گے تاکہ ہمارا جو تجوید ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح سے سیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ قواعد میں ہمارے پاس قواعد ہو گیا، مد لین ہو گئے، حرکات، بڑی حرکات، بہت ساری چیزیں ہیں۔ نورانی قاعدے میں ہر ایک چیز کو لفظ بائی لفظ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اس میں، جیسے کہ کلمے ہو گئے، چہل احادیث ہو گئیں، یا پھر ڈیلی مرہ کے جو بھی ہمارے روٹین کے دعائیں ہیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، پانی پینے کی دعا، کھانے کی دعا، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو سبق ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں ہماری مدد کرے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ دوسری دعا پڑھتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آمین۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو لیسن ہے وہ ہے تختی نمبر اول، حروف مفردات، اور ان کو حروف مفردات کے ساتھ ساتھ حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ایک لفظ کو توڑ کے الگ الگ کر کے پڑھ رہی ہوں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ تو حروف جو مفردات ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ نرمی والے حروف الگ سے ہو گئے، حروف استعلاء جو کہ موٹے حروف کہتے ہیں وہ الگ سے ہو گئے، سیٹی والے حروف وہ الگ سے ہو گئے، بہت سارے حروف ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کو بالکل نارملی سے کامن پڑھیں گے، تھوڑے تھوڑے سے مخارج کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنے پہلے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا۔ پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا۔ تو ان کے جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، یعنی ان کی ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، تو تجوید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک حرف جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا بالکل ویسے ہی پڑھنا، جیسے عربوں سے چلا آ رہا ہے، جیسے وہ اس کو پڑھتے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ بالکل ویسے ہی۔ تو ان کو مخارج کہتے ہیں۔
کہ حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، کیسے وہ ادا ہوتا ہے، اس کو مخارج کہتے ہیں، تو اس کا ایک ٹاپک الگ سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن ابھی فی الحال سمجھانے کے لیے میں تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں کہ ان کی ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ کیا ہے؟ الف. تو الف جو وہ بالکل نرمی سے ادا ہوتا ہے، وہ کہیں اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتا، جیسے کہ وہ بالکل منہ کا جو کھلا حصہ ہے، کھلا والا، وہاں سے ادا ہوتا ہے. جیسے کہ الف، اب ہم نے الف ادا کیا تو اس میں یہ نہیں ہوا کہ نہ تو ہمارے ہونٹ آپس میں ملے، نہ تو ہم نے منہ گول کرنا ہوا، اور نہ ہی ہم نے کسی زبان کے نوک سے جا کے اس کو لگایا، ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا. بالکل منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. سمپل الف ادا ہوتے ہیں منہ کے خالی حصے سے. ہم سے کوئی پوچھے کہ الف کا مخرج کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے بس. اب دوسرا ہمارے پاس لفظ کیا ہے؟ با. تو اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اوپر، زبان کی جو ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے، دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم ادا کرتے تو ہمیں فیل ہوتا ہے نا با، تو ہم با کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. پھر ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے تا. تو اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر دونوں دانتوں کے نیچے لگے. تو ہم اس کو ادا کریں تا. ذرا غور کریں تو بالکل یہ تا کا جو مخرج ہے وہ ایزی لگتا ہے مجھے، بیکاز یہ بالکل آسانی سے فیل ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے جو زبان کا نوک ہے وہ دونوں ہونٹوں، دونوں جو دانت ہیں سامنے والے ان کے نیچے لگتا ہے. تو کیا ادا ہوتا ہے؟ تا. بالکل. پھر اب ہمارے پاس ہو گیا سا. تو اس کا بھی جو مخرج ہے وہ بھی بہت سمپل ہے کہ زبان کا جو سرا ہے وہ دونوں ہونٹوں کے درمیان سے آئے. کیونکہ یہ نرمی والا حروف ہے، اس میں جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ نرمی سے ادا ہو. جیسے کہ آپ سا ادا کرو تو کوئی دیکھنے والا دیکھے تو اس کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کی جو زبان ہے وہ دونوں ہونٹوں کے درمیان سے آ رہی ہے. بالکل ایسے. اب ہمارے پاس ہے جیم. اب اس کا مخرج کیا ہے کہ جیم کو ذرا غور کریں کہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں زبان کی جو درمیان ہے وہ تالو کے درمیان، اوپر کا جو تالو ہے اس کے درمیان سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے. جیسے آپ ادا کریں تو آپ ذرا غور کریں، جیم زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تالو کے درمیان سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم. پھر ہمارے پاس آ گیا ہا. تو یہ بھی بالکل آرام سے اس کو ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے. اب حروف حلقی کیا ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی فی الحال اتنا کہ حروف حلقی جو گردن سے ادا ہونے والے کچھ حروف ہوتے ہیں، یہ ہا جو ہے وہ بھی انہی میں سے ہے. تو ہا کا مخرج کیا ہے کہ حلق کے درمیان سے ادا ہو. تو ایک دفعہ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ الف جو ہے اس کا مخرج ہے کہ وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ادا کرتے ہیں با با تو فیل ہوتا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. پھر آ جاتا ہے تا کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگے. تو یہ بھی آرام سے جو سمپل ہے یہ فیل بھی ہوتا ہے تا. پھر ہے ہمارے پاس ہے سا کہ زبان کا جو سرا ہے وہ دونوں ہونٹوں کے درمیان سے آئے. پھر ہے ہمارے پاس جیم کہ زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے درمیان سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم. پھر ہے ہمارے پاس ہے ہا، یہ حلق کے درمیان سے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو ہمارے پاس کلمے ہیں. تو ایک مسلمان مومن کے لیے سب سے جو اہم چیز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کلمے پڑھے. تو اس میں سے ہمارے پاس 6 کلمے. سب سے جو ہمارے پاس پہلا کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں. تو یہ بات ہمیں جاننی بہت ضروری ہے. ایک مسلمان کو یہ بات جاننی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات کیا جاننی ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ اس کے رسول ہیں. تو بس
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ہمارا پہلا سبق ہے اور پہلا دن ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہم نے قاعدہ پڑھا وہ بھی، اور جو ہم نے کلمہ پڑھا وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ تو کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین آگے تک پہنچائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ اللہ حافظ۔